نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا چھٹا پارہ شروع ہونے جا رہا ہے، 5واں مکمل ہو چکا۔ سورۃ نساء چل رہی ہے ہماری، چھٹا پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 148 سے 151 تک۔ لفظی ترجمہ: لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ، جہرا، اعلانیہ، بالسوء، بری، من القول، بات میں سے، الا مگر من ظلم، جو مظلوم ہو، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سنتا، علیما، اور جانتا۔ ان اگر تبدو، تم ظاہر کرو، خیراً، بھلائی، او تخفوہ، جو تم اس کو چھپا کر کرو، او یا تعفو، یا تم درگزر کرو، عن سوء، برائی سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً، معاف کرنے والا، قدیرا، قدرت رکھنے والا۔ ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ سے، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقوا، کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، استغفار، ورسلہ، اور ان کے پیغمبروں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم مانتے ہیں، ببعض، بعض کو، ونکفر، اور ہم نہیں مانتے، ببعض، بعض کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا، کہ وہ نکالے، بین ذالک سبیلا، کہ اس کے درمیان کوئی راہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون، جو کافر ہیں، حقاً، پکے، واعتدنا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم، اور نہیں، یفرقوا، وہ تفریق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک پہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، عطا فرمائے گا ان کو، اجورہم، ان کے صلے، وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بے شک فرمایا کہ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، جیسے کہ گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، خواہ مخواہ کسی کو بد دعا دینا، بد زبانی، اور فسق و فجور کے کلمات زبان پر لاتے رہنا۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے حق پہنچتا ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی برائی کو ظاہر کیا جائے، یا اس کا اعلان کیا جائے، یا اس کو شہرت دی جائے۔ سورۃ نور میں فرمایا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یا اللہ ہمارے بھی پردے ڈال، یا اللہ ہمارے بھی گناہوں پر پردے ڈال دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہو،
لیکن وہ کہے کہ اے فلاں میں نے رات کو ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ اگر وہ اللہ اور بندے کے درمیان بات رہتی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اس کو معاف کر دیتے، جبکہ اس نے اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز حشر تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اس پر رحم کرے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا، وہ شخص اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، الغرض وہ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما، آمین۔ الا من ظلم، یعنی جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہے یا اس کا مداوع ہو سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ شورا میں، اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی راستہ نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ضعیف روایات جو ہیں وہ بیان کرنا امت پر ظلم ہے۔ کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہ دیتا ہو تو اس کو طعنہ ملامت کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان کیا جاتا ہے، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کے لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کرتا ہے۔ اسی طرح کہ جو پہلے زیادتی کرے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں گالیاں بکنے والے جو کچھ کہتے ہیں جس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ کوئی شخص کسی کے منہ سے کسی کے لیے برا کلمہ نکلوائے تو وہ بھی اس کے تحت جائز ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ پھر آپ کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ نے فرمایا جا اپنا سامان راستے پر ڈال دے، چنانچہ اس نے اپنا مال و متاع راستے پر ڈال دیا۔ لوگ اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا، تو لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے اور ایسے کرے۔ تو ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اس سے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک تم نہیں دیکھو گے۔ یعنی وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کی حجت جو ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ فرمایا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا قضیہ حاکم کے سامنے پیش کرے اور اپنا بدلہ لے لے، لیکن اس آیت کریمہ میں سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ اس لیے اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ ظاہر اور پوشیدہ ہر معاملے کو جانتا ہے، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا۔ سورہ شورا میں فرمایا اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، اور پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا
معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ منافقین کے کبھی اعمال و اقوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کی سرزنش کی ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیا ہے۔ پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ محض اپنی خواہش اور عادت اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہودیوں پر اللہ لعنت کرے۔ ان کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح نصرانیوں کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر خاتم النبیین اور اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ کفر کرے تو گویا اس سے تمام انبیاء کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ ہر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ لہٰذا جو شخص حسد یا عصبیت یا خواہش کی وجہ سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ کسی غرض، خواہش اور عصبیت پر مبنی ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجد کی حد تک نماز، بازاروں میں سود، عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفریہ قوانین، سب کچھ ملا کر اس کا نام اسلام رکھا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ قرآن کو تو حجت مانیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی۔ یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں یہ مسلمان، مگر کیا کرتے ہیں؟ احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور ان سے اگر کوئی تقصیر ہوئی ہوگی تو اسے معاف کر دے گا، اور از روئے رحمت ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا رب، رحیم و کریم، قدردان۔ بہت خوبصورت آیات، ان کو بار بار سنا کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔